جانثار ڈرامے کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، جہاں پر اب سرفراز کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اب دعا بہت ہی جلد اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ ایسی بازی میں اسے پلٹنے کبھی بھی نہیں دوں گا، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی تو وقت آیا ہے دعا کو اور اس کے گھر والوں کو ذلیل کرنے کا، اب فضا کو بھی میں ذلیل کر کے ہی رکھوں گا۔ دوسری طرف اب دعا سوچ چکی ہے کہ وہ سرفراز کو اس کے کیوں کی سزا دلوا کر ہی رہے گی، اور اپنی بہن کی ایک ایک تکلیف کا حساب تو وہ سرفراز سے لے کر ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے معاف کبھی بھی نہیں کرنے والی۔ لیکن سرفراز اب پہنچ چکا ہے نوشیروان کے پاس۔ تبھی نوشیروان کہتا ہے، ہاں سرفراز تم یہاں پر کیوں آئے ہو، آخر کیا کام ہے؟ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ دراصل میں اب ریزگنیشن لیٹر دینا چاہتا ہوں، میں یہاں پر اب نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے، کیوں، کیا ہوا؟ دعا سے کوئی ایشو ہے یا مجھ سے کوئی ایشو ہے؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ نہیں باس، مجھے آپ سے کوئی بھی ایشو نہیں ہے کسی بھی قسم کا، کہ میں تو آپ سے کافی زیادہ امپریس ہوں، لیکن مجھے دعا سے ایشو ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کی بات پر وہ غور کرتا ہے، کہتا ہے کہ آخر تمہیں دعا سے کیا ایشو ہے؟ یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں دعا کے بارے میں، یا اسے اس بارے میں آپ کو نہیں بتایا؟ تو شیروان کہتا ہے کہ آخر کیا بات تم کرنا چاہتے ہو، تم کھل کر بات کرو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتا ہے کہ دراصل جو دعا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری شادی والے دن وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ بات سن کر تبھی شیروان بہت ہی حیران ہو کر سرفراز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے آفس کے امپلائی ہو، میں نے اتنا تمہیں کبھی بھی ڈیل نہیں دی کہ تم میرے پرسنل میٹرز میں آ کر بولو، اور رہی بات رشتہ داری کی تو رشتہ داری گھر میں ہوگی، آفس میں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، اور میری بیوی کے بارے میں تمہیں بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، وہ زندگی میں پہلے کیا تھی یا کیا نہیں، تمہیں اس بارے میں بات کرنے کی کسی نے بھی رائٹ نہیں دیا۔ یہ بات سن کر تبھی سرفراز دل ہی دل میں کہتا ہے کہ تمہارا غرور توڑنے کا وقت آ چکا، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارا غرور مجھے کیسے توڑنا ہے، تم جیسوں کا غرور توڑنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی برا لگا، اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اور میری بیوی کے بارے میں بھی مجھے پتا ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ یہی کرتا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تبھی سرفراز کی بات سن کر نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اس کے بعد ہی میں نے دعا کو اپنایا تھا، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ دعا کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں، کیونکہ میں دعا کو تمہاری شادی سے پہلے ہی جانتا تھا، اور رہی بات اس شخص کی، تو اس شخص کو مجھے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آخر وہ شخص کون ہے، اس کو تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ چھوڑ کر آیا، تو تم میرا نام بھی نوشیروان نہ رکھنا۔ ابھی سرفراز سوچتا ہے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے جیل میں پھنساؤ، بلکہ میں تمہیں اب وہ کر کے دکھاؤں گا جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ سرفراز اب سوچ چکا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اب نوشیروان کی عزت کو بھی پامال کرے گا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ نوشیروان کی عزت کو پامال کرے، کیونکہ جب سے اس کے ساتھ مس بہیو کیا تھا تب سے وہ سوچ چکا تھا، میں اپنی بےعزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا، جس طرح سے اس نے میرے پوری آفس کے سامنے انسلٹ کی تھی۔ لیکن اب سرفراز کو یہ بات نہیں پتا کہ وہ اپنے ہی کیوں پر اپنے ہی جال میں پھنسنے والا ہے، کیونکہ وہ دعا کے لیے جال بچھا رہا تھا۔ نوشیروان اب بہت ہی زیادہ سرفراز کو باتیں سناتا ہے، تبھی کہتا ہے کہ آج کے بعد میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی بالکل بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہارا لحاظ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم فضا کے شوہر ہو، فضا ایک بہت ہی معصوم لڑکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں فضا کے منہ کی طرف آؤں تو فضا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ فضا آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی بیوی ہے، اسی لیے آج کے بعد آپ کو یہ رائٹ بالکل بھی نہیں بنتا کہ آپ بلا اجازت اور بلا ضرورت آپ میرے آفس میں آ کر بیٹھیں، اور یا پھر یہاں پر آ کر آپ رشتہ داری جتانا شروع کر دیں، کیونکہ رشتہ داری آپ کی میرے ساتھ گھر پر ہوگی، آفس میں آپ صرف میرے ایک امپلائی ہیں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز دل ہی دل میں کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہیں کس بات کا گھمنڈ؟ سرفراز اب وہاں سے اپنی اتنی انسلٹ کروانے کے بعد اٹھنے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے، تبھی سرفراز کو نوشیروان کہتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اور جا کر دل لگا کر کام کیجیے، ورنہ ہمیں بہت وقت کام لگتا ہے اس آفس سے دوسروں کو فائر کرنے کا، ایسے بھی اتنے اچھے سیلری پیکج پر لوگ مرتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور لوگ بہت ہی تجسس میں ہوتے ہیں کہ کب ہماری طرف سے کوئی ویکینسی اناؤنس کی جائے اور لوگ یہاں پر سی وی دیں۔ ہماری ایک ویکینسی اناؤنس کرنے پر لاکھوں کے لوگ یہاں پر اپنی سی وی سبمٹ کروا جاتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں دل لگا کر کام کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ سرفراز وہاں سے آ جاتا ہے، لیکن سرفراز کا دوست کہتے ہیں کہ نہ جانے اب یہ وہاں پر کیا کرنے کے لیے گیا ہے، کہیں پھر اس نے کوئی کام تو ایسا نہیں بنا دیا جس کی وجہ سے باس نے اسے آفس میں بلا لیا ہے، کیونکہ باس کبھی بھی اتنی دیر اپنے کسی بھی امپلائی کو اپنے آفس میں رکھ کر میٹنگ تو نہیں کرتے، تو پھر سرفراز کے آخر ساتھ کیوں؟ سرفراز نے ایسا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے باس نے
اسے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ تب جیسے ہی سرفراز باہر آتا ہے تو تبھی اس کا امپلائی کہتا ہے کہ آخر کیا بات تھی، تمہیں اتنی دیر باس نے اپنے پاس کیوں بلائے رکھا؟ تبھی جا کر سرفراز اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ باس کی بیوی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ کیا تمہارے بارے میں ساری سچائی باس کو پتہ چل چکی ہے کہ تم ان کے گھر پر گئے تھے؟ یہ بات سن کر تبھی وہ اپنی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ نہ، اس بارے میں تو ان کو پتہ چل بھی نہیں سکتا، اور رہی بات کہ میں ان کے آفس میں ابھی تک کیوں تھا، میں ایک بہت ہی بڑی گیم کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں اور تمہارا مجھے ساتھ اس میں چاہیے، کیونکہ اب تو مجھ پر بحثوں کی برسات ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر تبھی اس کا کلیگ کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، تم اتنے کانفیڈنس ہو کر یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ آخر تمہارے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے میں نے تمہیں بھی کسی بھی معاملات میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں دیکھا جتنا کہ آج دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر تبھی کہتا ہے سرفراز کہ تم جانتے ہو کہ جو نوشیروان کی بیوی، جو تم نے مجھے بتایا تھا کہ کسی کوٹھے سے یہ اس کو لے کر آئے ہیں، تم جانتے ہو کہ وہ میری سالی ہے۔ یہ بات سن کر تبھی اس کا دوست بہت ہی حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری تو موجیں ہو گئی کہ تمہارے سالی کا یہ آفس ہے۔ تبھی کہتا ہے کہ ہاں موجیں تو ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے۔ تبھی کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ آخر کیا پرابلم ہے؟ کہتا ہے کہ تم یہ بات نہیں پوچھو گے کہ میری سالی آخر کوٹھے میں کیسے گئی؟ تبھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو میں پوچھنا ہی بھول گیا، آخر کیسے، کیا بات تھی؟ یہ بات سن کر تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ جو دعا ہے نوشیروان کی بیوی، وہ میری وجہ سے ہی تو کوٹھے پر پہنچی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بہت ہی حیران ہو کر سرفراز کی طرف دیکھتا ہے۔ سرفراز کو کہتا ہے کہ آخر کیا گیم تم مجھے سنا رہے ہو یا پھر مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ بات سن کر تبھی کہتا ہے کہ تمہیں میری شکل پر لگتا ہے کہ میں تمہیں بیوقوف بنا رہا ہوں، آخر میں اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں گا تمہیں یہ بات بتانے میں تمہیں جو بات بھی بتا رہا ہوں وہ سچ ہی بتا رہا ہوں۔ تبھی اس کا دوست بہت ہی حیران ہو کر اب سرفراز کی جانب دیکھتا ہے۔ تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ دعا تب یونیورسٹی میں جاتی تھی، وہاں پر ایک میرا دوست تھا شہریار، وہ اپنی گرل فرینڈ ریدا سے ملنے کے لیے گیا تھا، تو یہ دعا ریدا کی دوست تھی۔ جب میں نے دعا کو دیکھا تو میں نے کہا کہ لڑکی تو بہت حسین ہے، کافی اچھے داموں میں یہ بک سکتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کا دوست بہت ہی حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو سرفراز؟ یہ بات سن کے تبھی سرفراز کہتا ہے کہ اتنا برا ریئیکشن مت دو، بس خاموش ہو کر میری بات سنو۔ تبھی کہتا ہے کہ جب میں دعا کے ساتھ پھر محبت بھرے کچھ باتیں کی اور محبت میری پر دعا کو یقین آ گیا۔ اب اس بات کا پتہ مجھے بھی نہیں تھا کہ اب دعا کی بہن فضا ہے جس کے ساتھ میری شادی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ نہ تو دعا میرے گھر آئی تھی اور نہ ہی میں دعا کے گھر گیا تھا۔ یہ بات سن کر تبھی وہ بہت حیران ہو جاتا ہے۔ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنی شادی والے دن دعا کو کہا کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملوانا چاہتا ہوں اور تم آؤ اور آ کر میرے ماں باپ سے مل لو، اور دعا بھی بہت بیوقوف تھی، وہ میری باتوں میں آ گئی اور میرے ماں باپ سے ملنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے اسے جہاں پر بلایا تھا۔ اب دعا کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اسے اپنے گھر پر بلا رہا ہوں، لیکن میں دعا کو اپنے گھر پر نہیں بلا رہا تھا، بلکہ دعا کو میں نے ایک کوٹھے کا ایڈریس دیا تھا۔ اب جیسے ہی دعا وہاں پر پہنچی تھی، دعا نے مجھے کہا کہ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ میں نے اسے کہا کہ تم جوس پیو تو میں اپنے ماں باپ کو لے آتا ہوں، تمہارے لیے کچھ سرپرائز ہے۔ تبھی دعا بھی وہاں پر بیٹھی رہی اور دعا نے میرا دیا ہوا جوس پی لیا، لیکن اس جوس میں اب نشے کی دعا تھی۔ اب جیسے ہی دعا نے وہ جوس پیا تو دعا بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس عورت سے پیسے لیے کیونکہ دعا بہت ہی حسین تھی، تو اس لیے اس کے پیسے بھی اس نے مجھے کافی زیادہ دیے تھے۔ میں اس کے پیسے لے کر وہاں پر آ گیا، لیکن اس نے دعا کو وہیں پر رکھ لیا۔ اب مجھے آگے کی سٹوری کا نہیں پتا کہ دعا کو کیسے نوشیروان نے کوٹھے سے خریدا اور کیسے نہیں، اور کیسے نوشیروان وہاں تک پہنچا۔ اب لیکن اس بات کی حقیقت اب دعا کو اور مجھے پتا تھی، لیکن اس نے یہ حقیقت نوشیروان کو بھی بتائی ہے۔ لیکن اب نوشیروان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں پتا کہ وہی میں شخص ہوں جس نے دعا کو بیچا تھا یا دعا کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا۔ دعا مجھے ڈرا رہی ہے کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی اور تمہیں تمہاری بہن کے سسرال والوں کے سامنے بھی اور اس سارے آفس میں بھی بدنام کر دوں گی۔ مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر والوں کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے یہ حقیقت میں کھول دوں گی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر میں کیا کروں، کیونکہ اگر یہ حقیقت سب کے سامنے کھل جاتی تو نہ جانے میں کسی کے ساتھ بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ یہ بات سن کر تبھی اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں تو اب تم نے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں؟ تبھی کہتے کہ تو سرفراز کہ تم مجھے بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ یار اب تو تم بری طرح پھنس چکے ہو، تمہارے پاس نہ آگے کا راستہ ہے اور نہ ہی پیچھے کا۔ سرفراز کہتا ہے کہ تم سے مجھے یہی امید تھی، اس لیے میں خود جا کر نوشیروان کے آفس میں سب کچھ بتا کر آیا ہوں دعا کے بارے میں۔
یہ بات سن کر تبی کہتے ہیں کہ ارے یار تم نے کیا کر دیا، کیا باس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تمہیں باہر آنے کی ایسے ہی اجازت دے دی ہے؟ یہ بات سن کر تبی کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کو تھوڑی یہ بتا کر آیا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے دعا کو بھگایا تھا اور گھر سے بھگا کر لے کر گیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اگر دعا نے اس کو نہیں بتایا تو مجھے بھی یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ دعا کے چھپانے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اس لیے میں نے بھی چھپا لیا۔ لیکن اب میں ایسا کھیل کھیل کر آیا ہوں کہ دعا سب کی نظروں میں گر جائے گی، کیونکہ جو اسے بہت ہی زیادہ گھمنڈ تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری کسی بات پر بھی یقین نہیں کرے گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کا شوہر اس کی باتوں پر یقین کرے گا۔ یہ بات سن کر تبی کہتے ہیں کہ آخر یار تم کیا کرنا چاہتے ہو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تم نہیں جانتے کہ کتنا برا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ تبھی کہتے کہ یار تم پاگل ہو اور تمہارے ساتھ میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوگا میں سب کچھ سنبھال لوں گا، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی برا لگا، اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اور میری بیوی کے بارے میں بھی مجھے پتا ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ یہی کرتا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تبھی سرفراز کی بات سن کر نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اس کے بعد ہی میں نے دعا کو اپنایا تھا اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ دعا کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں، کیونکہ میں دعا